وہ سید خاندان کا چشم و چراغ تھا، مگر جب اس کا جنازہ اٹھا تو قرآن، گیتا، انجیل، توریت اور شاج و رسالوں اس کی میت کے سرانے رکھے تھے۔ ایک مسلمان معاشرے میں یہ عجیب بات تھی، لیکن ایسا کرنا اس کی وصیت تھی، جسے پورا کرنا اس کے چاہنے والوں نے اپنا فرض سمجھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انسانیت اس کا پہلا مذہب ہے، باقی سب بعد میں آتا ہے۔ اسے جو کہنا ہوتا تھا بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے کہہ ڈالتا۔ اسے کبھی مذہبی فتوی اور روایتی ملائیت سے ڈر نہیں لگا۔ وہ کبھی اپنے آپ میں ڈوبا ہوا صوفی نظر آتا تو کبھی اس کے اندر کا باغی پوری شدت سے باہر آ جاتا۔ صرف حکومت ہی نہیں، پورے معاشرے کو چیلنج کرنے لگتا۔ جب اس پر ملک دشمنی اور غداری کے مقدمات بنتے تو جج انہیں ذاتی طور پر پیغام بھیجتے کہ خدارا آپ عدالت میں مت آئیے گا، آپ اعتراف کرنے میں دیر نہیں کریں گے اور مجبوراً ہمیں سزا سنانی پڑے گی۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امامت کرتا رہا، جمعے کے خطبے دیتا رہا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتا رہا، غریبوں میں نیاز بانٹتا رہا، مگر سیکولرزم کا بھی پرچار کرتا رہا۔ شاید یہی وجہ رہی کہ کبھی کبھار اس کی شخصیت ایک معمہ بن جاتی جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ مذہب کے بارے میں تو اس کے بعض تصورات اس انتہا کو پہنچے کہ لوگ اسے مسلمان ماننے سے ہی انکار کر دیتے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے انتہائی اہم مگر متنازع ترین سیاستدان، سندھ کے قوم پرست رہنما، ادیب، دانشور اور ڈھیروں کتابوں کے مصنف غلام مرتضیٰ سید کی، جنہیں عرف عام میں جی ایم سید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سید نے سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں قیام پاکستان کی قرارداد پیش کی، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص نے پاکستان کی حمایت کو اپنا عظیم گناہ قرار دیا۔ صرف یہی نہیں، وہ پاکستان کی مخالفت میں اتنا آگے چلا گیا کہ دوستوں سے کہتا کہ آؤ دعا کریں پاکستان ٹوٹ جائے۔ ایک وقت تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نہ صرف دل سے احترام کرتا بلکہ کسی محبوب کی طرح انہیں ٹوٹ کر چاہتا۔ ایک بار جب یہ افواہ پھیلی کہ جناح قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے تو جی ایم سید پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کے اپنے الفاظ تھے، جناح کی موت نے مجھ پر زلزلہ طاری کر دیا، میرا وجود کانپنے لگا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مجھے لگا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر یہی جی ایم سید قائد اعظم کی زندگی ہی میں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بانی پاکستان کے مقابلے میں اپنی الگ سیاسی جماعت بنا لی۔ آخر یہ نوبت کیوں آئی، اس پر بات کریں گے، لیکن پاکستان کو قبول نہ کرنے والے اس شخص میں کوئی بات تو تھی کہ کٹر مخالفین بھی اس کی عزت کرتے تھے، تلخ سے تلخ بات کو ہنس کر پی جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخ ساز شخصیت کی دلچسپ زندگی سے آپ کو آگاہ کریں، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی معلومات آپ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو جی ایم سید کی ابتدائی زندگی کی طرف لے چلتے ہیں۔ جی ایم سید سندھ کے موجودہ ضلع دادو کے چھوٹے سے گاؤں سن میں 17 جنوری 1904 کو پیدا ہوئے۔ محض 16 ماہ کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد سید محمد شاہ کاظمی خاندانی دشمنی پر قتل کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس بچے کو باپ کی انگلی پکڑنا نصیب نہیں ہوتا وہ چلنا تو سیکھ جاتا ہے لیکن اسے زمانے کے ساتھ دوڑنا نہیں آتا، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ شیر خوارگی میں یتیم ہونے والے جی ایم سید زندگی میں نہ صرف دوڑے بلکہ عمر بھر دوسروں کو بھی دوڑاتے رہے۔ جی ایم سید ذرا بڑے ہوتے ہیں تو گھر ہی میں تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ جی ایم سید غیر معمولی ذہین تھے۔ ان کا دماغ ہمیشہ اپنی عمر سے آگے کا سوچتا تھا، بلکہ شاید اپنے اساتذہ سے بھی کچھ آگے۔ ملکی اور عالمی حالات میں ان کی دلچسپی حیران کن تھی۔ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں پر ان کی گہری نظر ہوتی۔ تعلیم سے لگاؤ کا عالم یہ تھا کہ 16 سال کی عمر میں اپنے گاؤں میں ایک بورڈنگ اسکول بنوایا اور خود اس کے صدر بن گئے۔ 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوئی اور پھر لاڑکانہ میں ایک جلسہ ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی تقریروں نے جی ایم سید کو بڑا متاثر کیا۔
कुछ ही अरसे बाद इन्होंने अपने गांव सन में खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान कर दिया, जो अंग्रेज सरकार को सख्त नागवार गुजरा। इन्हें धमकियां मिली कि अगर कॉन्फ्रेंस हुई तो सरकार जमीनों से मिलने वाली रकम बंद कर देगी। ये एक मुश्किल मरहला था। जीएम सैयद के वालिद के कत्ल के बाद इनकी जमीनें अंग्रेज सरकार ने अपनी निगरानी में ले ली थीं। इन्हें बदले में एक मखसूस रकम ही मिला करती थी, मगर जीएम सैयद ने सन में खिलाफत कॉन्फ्रेंस करवाकर बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तुर्क मुसलमानों के लिए चंदा जमा किया गया और कई सियासी रहनुमाओं ने अंग्रेज सरकार की मरात और अलकाबात वापस कर दिए। कराची में लोकल बोर्ड की सियासत में कदम रखने के बाद 1929 में सैयद कराची जिले के नायब सदर मुंतखब हो गए। अगले ही साल इन्होंने सिंध हाड़ी कमेटी की बुनियाद रखी। इन्हीं दिनों गांधी का फलसफा इन्हें अपनी तरफ खींचने लगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया जाता था। जीएम सैयद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। 27 अप्रैल 1921 को गांधी सिंध के दौरे पर आए। सिर्फ 16 साल के सैयद काफिले की क़यादत करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे और गांधी का इस्तकबाल किया। गांधी ने जीएम सैयद को खद्दर पहनने का मशवरा दिया, जिस पर इन्होंने अमल भी किया। और हाँ, अंग्रेज सरकार ने वो कौन सा चैलेंज दिया था जिसे सिर्फ जीएम सैयद ही पूरा कर सका, इससे पर्दा उठाएंगे। लेकिन फिलहाल बात सैयद की बड़ी सियासी कामयाबी की। जीएम सैयद को एहसास होने लगा था कि सिंध के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया जा रहा। सिंध को बंबई से अलग किए बगैर सिंधियों की हालत नहीं बदलेगी। 1934 में वक्त के तमाम बड़े सियासी रहनुमा कराची में जीएम सैयद की रिहाइशगाह हैदर मंजिल पर जमा हुए। यहां इन्होंने सिंध की पहली सियासी जमात सिंध पीपल्स पार्टी बनाई। बिलावल भुट्टो के परनाना और जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद सरशाह नवाज भुट्टो पार्टी के सदर और जीएम सैयद नायब सदर मुंतखब हुए। इस जमात ने सरकार पर इतना दबाव डाला कि सिर्फ 2 साल में अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और सिंध को बंबई से अलग करके सिंध असेंबली कायम कर दी। 1936 के इलेक्शन में जीएम सैयद सिंध असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर हमीद सब्जोई के मुताबिक ये वो दौर है जब जीएम सैयद कांग्रेस को हाथी दांत कहा करते थे, जो मुसलमानों को बराबर के हुकूक देने की बात तो करती है, मगर सिर्फ दिखाने के लिए। कांग्रेस का जोर वफाक को इख्तियारात देने पर था, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सूबों को खुद मुख्तार बनाना चाहती थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब आज़ादी की जदोजहद चल रही थी, तो साईं जीएम सैयद ने उस ज़माने में महसूस किया कि जो कांग्रेस है वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में है, यानी मरकजियत के हक में है, और जो मुस्लिम लीग है वो सूबाई खुद मुख्तियारी के हक में है। तो साईं जीएम सैयद का था कि सबसे बड़ी अगर चैंपियन है, सबसे बड़ी अगर सूबाई खुद मुख्तियारी की चैंपियन है, वो मुस्लिम लीग है। यूं जीएम सैयद ने कांग्रेस से राहें जुदा कर ली और 1938 में कायदे आजम की दरखास्त पर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। वहां से मुस्लिम लीग सिंध के सदर बने और सूबे में मुस्लिम लीग के दफातर 10 से बढ़ाकर 100 तक ले गए। यही नहीं, 24 दिसंबर 1943 को कराची में जीएम सैयद ने तारीख साज जलसा करके पूरी पार्टी का दिल जीत लिया। पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम लीगी रहनुमा और कारकुन जमा हुए। एक जश्न का समा था जिसमें कमोबेश 60 से 70 हजार अफराद शरीक हुए। कायदे आजम ने कोई 1.5 घंटा खिताब किया, जिसने मुसलमानों में आजाद मुल्क बनाने का जुनून और भी बढ़ा दिया। 23 मार्च 1940 को जब करारदाद लाहौर पेश की गई तो जीएम सैयद भी दीगर रहनुमाओं के साथ लाहौर पहुंचे। यहां मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर सामने आया और यही करारदाद आगे चलकर करारदाद पाकिस्तान कहलाई। और अब बात अंग्रेजों के चैलेंज की। साल है 1943। अंग्रेजों ने कायदे आजम को चैलेंज किया कि अगर वो आजाद वतन की बात करते हैं तो पहले किसी मुस्लिम अक्सरियती सूबाई असेंबली से कयाम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके दिखाएं। कायदे आजम ने यह बात जीएम सैयद को बताई, जो इस वक्त सिंध मुस्लिम लीग के सदर थे। जीएम सैयद ने यह चैलेंज न सिर्फ कबूल किया बल्कि इसे पूरा भी कर दिखाया। सिंध असेंबली से कयाम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करा ली गई। इस वक्त हिंदुस्तान की दीगर असेंबलियों में भी कई मुस्लिम रहनुमा मौजूद थे, लेकिन अगर कोई शख्स
قرارداد منظور کرانے میں کامیاب ہو پایا تو وہ تھے جی ایم سید۔ اس کامیابی نے آگے چل کر پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان بننے سے صرف 1 سال پہلے نہ صرف جی ایم سید نے مسلم لیگ چھوڑ دی بلکہ قیام پاکستان ہی کے خلاف ہو گئے، اور وہ قائد اعظم جنہیں وہ ایک محبوب کی طرح چاہتے تھے، ان سے نہ صرف منہ موڑ لیا بلکہ ان کی مخالفت پر علیحدہ سیاسی جماعت بھی بنا لی۔ ہوا کچھ یوں کہ 24 فروری 1945 کو لیگی رہنما سر غلام حسین ہدایت اللہ کی وزارت اعلیٰ کے خلاف شیخ عبدالحمید سندھی نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جسے منظور کرا لیا گیا۔ اس وقت جی ایم سید مسلم لیگ سندھ کے صدر تھے۔ یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح کو سخت ناگوار گزری۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو جی ایم سید اور قائد اعظم کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تار بھیج کر جی ایم سید سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ قائد اعظم کے سید کو لکھے گئے الفاظ تاریخ کا حصہ ہیں۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے خود قبول کیا کہ غلام حسین کو ہٹانے کے لیے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا۔ آپ منصوبہ سازوں میں شامل ہو کر دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنے۔ آپ نے اپنے رہنما اور پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس اقدام سے آپ نے ہمارے مقاصد اور مسلم لیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بمبئی میں ہمارے درمیان ملاقات میں طے پایا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اب آپ کو کسی قسم کی ہدایت یا مشورہ دینا بالکل بے معنی ہے۔ قائد اعظم نے انہیں پارٹی سے تو نہیں نکالا، لیکن جی ایم سید جیسے حساس انسان کے لیے مسلم لیگ سے راستے الگ کرنے کو یہ الفاظ کافی تھے۔ جی ایم سید نے مسلم لیگ چھوڑ دی، لیکن اس کی مقبولیت کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ 1946 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو سندھ کی تمام 35 سیٹیں مسلم لیگ جیت گئی، یہاں تک کہ جی ایم سید اپنی نشست بھی نہ بچا سکے۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ پاکستان بننے کے بعد جی ایم سید کے سیاسی نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جی ایم سید کے قریبی ساتھی خادم سومرو اس پیشن گوئی کو بھی درست مانتے ہیں جو سید صاحب نے پاکستان بننے کے بارے میں کر دی تھی، اور یہی بات ان کے مسلم لیگ سے الگ ہونے کی وجہ بنی۔ خادم سومرو کا کہنا ہے کہ جی ایم سید سندھ کے وسائل پر سندھیوں کا اختیارات چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم ایسے لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دے رہے ہیں جو سندھ کی ایلیٹ کلاس ہے۔ یہی طاقتور وڈیرے، جاگیردار، میر اور پیر ہی سندھ پر حکومت کریں گے اور عام سندھی پستا رہے گا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سید اپنے وطن سندھ کو سیاسی اس کی باغ ڈور یہاں کے سندھیوں کو ہی دینا چاہتا تھا، اپنے وطن کے لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ بابا سندھ اسمبلی اپنا تقدیر کا فیصلہ کرے گی، سینٹرل کمیٹی یا کوئی باہر سے لوگ نہیں کریں گے۔ یہ جناح صاحب سے اختلاف ہوا۔ وقت نے ثابت کیا کہ ان کا موقف ایسا غلط بھی نہ تھا۔ آج بھی سندھ جاگیرداروں، وڈیروں اور چند سیاسی خاندانوں کے نرغے سے باہر نہیں آ سکا۔ عام سندھی کی حالت آج بھی وہی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جی ایم سید خود پیر اور جاگیردار تھے۔ وہ سندھ کے عظیم صوفی مخدوم بلاول کے مرید اور ایک بزرگ حیدر شاہ سنائی کے سجادہ نشین بھی تھے۔ معروف کالم نگار زاہدہ حنا جناح صاحب اور جی ایم سید کے اختلافات کے بارے میں لکھتی ہیں کہ وہ سندھ جسے جی ایم سید امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ فرقہ واریت کے خنجر سے ذبح ہو گیا۔ انہیں دکھ تھا کہ جس سیاسی جماعت سے ان کی طویل وابستگی رہی تھی، اس نے ان کے مشوروں پر کان بھی نہیں دھرے۔ اختلافات کی وجہ جو بھی رہی ہو، دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں کبھی نہ مٹ سکیں، یا شاید پہلے مصروفیت اور پھر زندگی نے قائد اعظم کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنے پرانے دوست کو منانے کا سوچتے۔ پاکستان بننے کے بعد جی ایم سید نے آہستہ آہستہ اپنی سیاسی جدوجہد سندھ تک محدود کر دی۔ 1946 میں مسلم لیگ سے الگ ہو کر جی ایم سید نے اپنی ایک نئی پارٹی پروگریسو مسلم لیگ بنا لی اور پھر سندھ عوامی محاذ کے نام سے ایک جماعت بنائی۔
سندھ عوامی محاذ نے 1953 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا اور سندھ سے واضح نشستیں حاصل کی۔ جی ایم سید سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بن گئے۔ اسی دوران ملک میں 1 یونٹ نافذ کر دیا گیا، سارے اختیارات مرکز کے پاس چلے گئے۔ سندھ اسمبلی میں 1 یونٹ کے خلاف صرف 3 اراکین نے ووٹ دیا، جس میں ایک جی ایم سید کا بھی تھا۔ 1970 میں انتخابی شکست کے بعد انہوں نے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا۔ یہاں ان کی اپنی اولاد نے ان سے سیاسی راہیں جدا کر لیں اور پارلیمانی سیاست کو ترجیح دی۔ جی ایم سید کے بعض سیاسی خیالات ایسے تھے کہ انہیں آزادانہ سیاست کا موقع دینا ریاست اپنے مفاد میں نہیں سمجھتی تھی۔ وہ پاکستان توڑنے اور آزاد سندھ کی بات کرتے تھے۔ وہ پاکستان کی جدوجہد کو اپنا سب سے بڑا سیاسی گناہ قرار دیتے تھے۔ ملک میں جمہوری دور ہو یا ڈکٹیٹرز کی حکمرانی، انہیں آزادی کی زندگی کم ہی نصیب ہوئی۔ بھٹو تو بھٹو، ان کی بیٹی بے نظیر بھی ان کی نظر بندی ختم کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ 1995 میں یہ اعزاز بھی بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ملا کہ بار بار اپیلوں کے باوجود جناح اسپتال کراچی میں بستر مرگ پر پڑے عمر رسیدہ بوڑھے کو رہائی نہ ملی۔ جی ایم سید کی سیاست سے متعلق ایک اور بات کم لوگوں کو ہضم ہوتی ہے کہ وہ آخر کیوں ایک فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ وہ سب کے سامنے ضیاء کو اپنا محسن کہتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک پوتے کا نام بھی ضیاء رکھ دیا۔ وہ جنرل ضیاء کا شمار 250 برس میں گزرنے والے پنجاب کے 4 اہم ترین رہنماؤں میں کرتے تھے۔ دوسری طرف جمہوریت کے چیمپئن اور اپنی ہی سندھ دھرتی کے سپوت ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی کبھی نہ بن سکی۔ وہ بھٹو کو کم ظرف، تنگ نظر کہنے سے بھی نہ چوکتے۔ دراصل جی ایم سید کی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو سے بڑی دوستی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ سیاست کی تھی۔ بھٹو جی ایم سید کی نظر بندی ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اور سید کو بھٹو سے اس سلوک کی توقع نہ تھی۔ جی ایم سید کہا کرتے تھے، بھٹو کو میں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اجازت دو باہر جا کر علاج کراؤں۔ پہلے اس نے کہا کہ تیاری کر لو، میں نے خون کے ٹیسٹ کرائے، کپڑے بنوائے، 20-25 ہزار روپے خرچ کیے۔ جب کہا کہ اجازت دو تو اس نے جواب دیا، تم کون ہوتے ہو مجھے براہ راست لکھنے والے؟ ضیاء الحق سے ان کا سلوک حیرت انگیز تھا۔ ایک انٹرویو میں جی ایم سید کے اپنے الفاظ ہیں، ضیاء جب میری عیادت کو آئے تو مجھ سے پوچھا، آپ تو ہر حکومت کے خلاف رہے ہو، یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم آر ڈی ہے ان کی آپ نے کیوں مدد نہیں کی؟ میں نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ان کو نکال کر دوسرے کو لانا چاہ رہے ہیں۔ مار کھائے بندر اور کمائی کھائے مداری؟ اگر ہم اس لڑائی میں شامل ہوتے تو پہلے ہماری پٹائی ہوتی اور فائدہ پیپلز پارٹی اٹھاتی۔ یہ سیاسی مجبوری تھی یا کچھ اور، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کا جی ایم سید کو بہت نقصان ہوا۔ سید کا قوم پرستی کا دعویٰ کمزور دکھائی دینے لگا۔ یہ تاثر ابھرا کہ سید نے اپنے نظریے پر سمجھوتا کر لیا۔ جاندار خان اپنی کتاب پاکستان قیادت کا بحران میں لکھتے ہیں کہ دونوں شخصیات میں دوستی کی وجہ پیپلز پارٹی مخالفت کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی صدر اور آج کے مسلم لیگی رہنما شاہ محمد شاہ کا دعویٰ ہے کہ بھٹو نے تو پیپلز پارٹی ہی سید کے مشورے پر بنائی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 1966 میں بھٹو کابینہ سے نکلے تو جی ایم سید سے ملاقات کرنے سن آئے۔ وہ سید کو ایسے ملے جیسے باپ بیٹے سے ملتا ہے۔ بھٹو نے جی ایم سید سے کہا کہ وہ نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر خان ولی خان انہیں لینے کو تیار نہیں۔ جی ایم سید نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنی پارٹی بناؤ۔ 71 میں بنگلہ دیش الگ ملک بن چکا تھا، شاید یہی دیکھتے ہوئے جی ایم سید نے جی اے سندھ محاذ پارٹی بنائی اور سندھو دیش کا نعرہ لگا دیا۔ لیکن اس نعرے کو عوامی سطح پر کبھی پذیرائی نہ مل سکی۔ 73 کا آئین بنا تو جی ایم سید نے کھل کر مخالفت کی۔ جی ایم سید نے مذہب اور سیاست سے لے کر سماج، فلسفہ، نفسیات سمیت صوفی ازم اور سیکولرزم پر کئی کتابیں لکھی۔ پیغام لطیف کو سید کا ماسٹر پیس کہا جاتا ہے، لیکن بعض کتابوں پر انہیں سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک کتاب میں انہوں نے محمد بن قاسم کو حملہ آور اور راجہ داہر کو ہیرو قرار دیا۔ اس بات پر انہیں آج تک برا بھلا کہا جاتا رہا ہے۔ دراصل جی ایم سید کا کہنا تھا کہ امی حکمران اہل بیت کے مخالف تھے، سندھ میں اہل بیت آ کر بس گئے تھے، اسی لیے حجاج کے حکم پر محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا اور راجہ داہر نے اپنی قوم اور اہل بیت کے دفاع میں
جان دی۔ جی ایم سید میں تنقید کا بہادری سے سامنا کرنے کی صلاحیت تھی۔ ظہیر احمد نامی ایک شخص نے سید کے خلاف ایک کتاب لکھی تو انہوں نے اسے پیغام پہنچایا کہ میرے خلاف لکھی کتاب نہ جانے کتنی سیل ہو، میں ہی تمہاری آدھی کتابیں خرید لیتا ہوں۔ جی ایم سید بنیادی طور پر سیکولرزم کے حامی تھے۔ وہ نئی عمارت کے افتتاح پر تمام مذاہب کے رہنماؤں کو بلا کر دعا کرواتے۔ اس معاملے میں وہ اتنے سخت تھے کہ خود سید ہوتے ہوئے مذہب اسلام کو بھی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی کتاب جیسا میں نے دیکھا میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اسلامی قوانین قدیم دور کی روایات پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ موت کے بعد زندگی، روز قیامت، پل صراط، جنت اور دوزخ ملاؤں کی ایجاد کردہ ہیں۔ مذہبی حلقوں نے سید صاحب کی اس کتاب پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ یہی وہ باتیں تھی کہ سید پر کفر کے فتوے لگے، یہاں تک کہ گلستان خان نامی ایک شخص نیفے میں خنجر چھپائے قتل کرنے ان کے گھر پہنچ گیا، مگر پکڑا گیا۔ جی ایم سید نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی سے بھی انکار کر دیا۔ سید میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی کہ نوجوان ان کی طرف کھینچے چلے آتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سندھ کے تعلیمی اداروں میں نوجوان سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ بننے کو سندھ دھرتی سے وفا کی علامت سمجھتے۔ ایک زمانے میں تو آصف علی زرداری بھی سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر رہے۔ سید کے ایک خیال کی گونج ابھی تھم نہیں پاتی کہ وہ کوئی دوسرا خیال پیش کر دیتے۔ دو قومی نظریے کی حمایت کی مگر کچھ ہی عرصے بعد اس نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سکھر میں ہندو مسلم فسادات ہوئے تو سید کا گھر حیدر منزل ہندوؤں کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ انہیں یہاں تک کہتے سنا گیا کہ وہ سندھ سے ہندوؤں کو ایسے نکال باہر کریں گے جیسے ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی سے نکالا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علم بردار بن گئے۔ راجہ داہر ان کا ہیرو ٹھہرا۔ وہ عدم تشدد کے قائل تھے لیکن سب سے زیادہ تشدد پسند ہونے کے الزامات انہی کی جماعت پر لگتے ہیں۔ 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک انہیں گھر ہی میں نظر بند رکھا گیا۔ نظر بندی کے دوران انہوں نے 60 کے قریب کتابیں لکھی۔ وہ خود نہ بولتے تو ان کا قلم بولنے لگتا۔ جی ایم سید نے طویل عمر پائی۔ 91 برس کی عمر میں 25 اپریل 1995 کو جناح اسپتال کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ آخری دم تک بولتے رہے، یہاں تک کہ موت چپ کرانے آ گئی۔ ان کی قبر پر لکھے الفاظ کا مفہوم ہے، جب تک میں زندہ رہا خاموش نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ اپنی قوم کے لیے بولتے بولتے قبر میں اتر گیا۔ جی ایم سید کی سیاست سے لاکھ اختلاف سہی لیکن سخت ترین مخالف بھی یہ مانتے ہیں کہ جی ایم سید سندھ نیشنلزم کے امام تھے اور سندھ قوم پرستی میں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ سندھ کے لیے جیا اور سندھ کے لیے ہی مرا۔ اور آخری بات، سندھ کا وہ واحد بھورا تھا جس کے زیادہ تر عاشق جوان تھے۔